ہر فوجی نے حلف اٹھایا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ جب آپ اپنا حلف توڑیں گے، میں علی اعلان کہتا ہوں کہ حلف توڑنے کے بعد پھر تم فوجی نہیں رہے، پھر تمہارا احترام میرے اوپر لازم نہیں رہا۔ ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، اس میں جاسوسی اداروں کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے۔ شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن پر تمہیں گھمنڈ ہے، پرسوں افغانستان سے تم دبا کر بھاگا ہے۔ اگر افغان قوم ان کو بھگا سکتی ہے اپنی سرزمین سے، تو پاکستانی قوم بھی ان کو اپنی سرزمین سے بھگا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اداروں کا احترام ہے۔ ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے، اس میں جاسوسی اداروں کے نمائندے نہیں ہونے چاہیے۔ ہم فوج کا احترام کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری دفاعی قوت ہے، لیکن ہر فوجی نے حلف اٹھایا ہے، جب وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، اس کی کمیشن ہوتی ہے، تو وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں سیاست میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، میں سیاست سے لا تعلق رہوں گا۔ آج سیاست پر ان کا قبضہ ہے۔ جب آپ اپنا حلف توڑیں گے، تو میں علی اعلان کہتا ہوں کہ حلف توڑنے کے بعد پھر تم فوجی نہیں رہے، پھر تمہارا احترام میرے اوپر لازم نہیں رہا۔ میرے محترم دوستو، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ تمہاری پشت پر امریکہ ہے، شاید تمہیں گھمنڈ ہو کہ عالمی قوت کو اپنے کٹ پتلی چاہیے، اور ہم نے کٹ پتلی حکومت بنا لی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جن پر تمہیں گھمنڈ ہے، پرسوں افغانستان سے تم دبا کر بھاگا ہے۔ اگر افغان قوم ان کو بھگا سکتی ہے اپنی سرزمین سے، تو پاکستانی قوم بھی ان کو اپنی سرزمین سے بھگا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر! امت کا عقیدہ ہے، اور امت کے عقیدے کو تحفظ دینا ہے، اس کی ذمہ داری عدالت پر بھی ہے، حکومت پر بھی ہے، اداروں پر بھی ہے، اور ہماری جماعتوں پر بھی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ضرورت پوری امت مسلمہ کی یکجہتی کی ہے۔ آج غزہ میں کیا ظلم کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ غزہ اور اس فلسطینی علاقے میں گزشتہ 6-7 مہینوں میں 40,000 سے زیادہ مسلمان فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اکثریت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ان چھوٹے بچوں کی رہ گئی ہے جسے کل یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کی اولاد تھے۔ اس کا خاندان لٹ چکا ہے، اور دنیا اسلام کے حکمران خرگوش کی نیند سوئے ہوئے، خواب غفلت کے خراٹے لے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان بھائی کو تنہا چھوڑنا، کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یظلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ ہم نے آج فلسطینیوں کو
صہیونی درندوں اور وحشیوں کے ظلم کے حوالے کر دیا۔ آج رفح کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ بچے، مائیں، بہنیں، خواتین، بوڑھے جو بے گناہ شہری ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے، اور انسانی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں، نسلی جرائم، نسل کشی، جنگی جرائم، جس میں یورپ بھی شامل ہے اور امریکہ بھی شامل ہے۔ لوگ سوالات اٹھاتے تھے، کیا ضرورت تھی کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا؟ لیکن ٹھیک ہے، قربانیاں تو دیں، لیکن آج جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سلسلہ تھم گیا اور کسی مسلمان ملک کو اب جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچے، اب بات آگے بڑھ گئی ہے اور یورپی ممالک اب اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ ہے وہ فتوحات جو ہمیں مل رہی ہیں، مسلمانوں کو مل رہی ہیں، بڑی قربانیاں دے کر مل رہی ہیں، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان کے حکمران کسی اور طاقت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہم اللہ کی طاقت کی طرف دیکھتے ہیں۔ بے شک ہمیں اس دنیوی طاقتوں کی کوئی پرواہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب امریکی وزیر خارجہ آیا اور اس نے اسرائیل میں اتر کر کہا کہ میں وزیر خارجہ نہیں، میں تو ایک یہودی بن کر آیا ہوں آپ کے پاس، تو ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی قطر جائیں گے اور قطر میں حماس کی قیادت کو کہیں گے کہ میں بطور فضل الرحمان کے نہیں آیا، میں پاکستانی قوم کی طرف سے بطور مجاہد آپ کے ساتھ آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر! فلسطین سے رشتہ کیا؟ گونج کے آواز آنی چاہیے، فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ بھئی اس انداز میں نعرے کا جواب دے کہ قائد ملت اسلامیہ کو جنوبی پنجاب کے ان جانبازوں کے جذبات کا اندازہ ہو جائے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس جون کی گرمی میں اپنے جذبات کی شدت کے ساتھ یہاں آنے والے یہ جانباز اپنے قائد کو کیسے جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! تاج و تخت ختم نبوت! اب ایوان نہیں، اب ایوان نہیں، نعرہ تکبیر! میرے محترم دوستو، ہم نے جو اعلان کیا تھا کہ 50 سالہ گولڈن جوبلی منائی جائے گی، اب میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 7 ستمبر